اللہ کے نبی تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کے تیسرے پہر ہر روز پہلے آسمان پر آتا ہے۔ جو شب برات کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں کچھ دیر کے لیے۔ قرآن و حدیث کے اندر شب برات لیلۃ البرات کے نام سے کوئی نام نہیں آیا۔ یہ ہے شعبان کا شب برات۔ شب برات کو لے کر یقین جانیے ایسی فرقہ واریت اور ایسا مسلکی تعصب لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے، عجیب و غریب ماحول ایسا کہ جو شب برات کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں کچھ دیر کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو شب برات کا معاملہ ہے، یہ شب برات کے تعلق سے ایک چیز واضح کیے دیتا ہوں، قرآن و حدیث کے اندر شب برات لیلۃ البرات کے نام سے کوئی نام نہیں آیا ہے۔ شب برات کا تذکرہ ہے ہی نہیں کہیں پر۔ یہ تو ہمارا میڈ ان انڈیا، یہ میڈ ان ایشیا ہے بنا ہوا یہ چیز، یہ قرآن حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں۔ یہ رات میں لوگوں کو یہ ورغلایا گیا کہ اس رات اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو پہلے آسمان پر آ کر معاف کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ شعبان کی خاص فضیلت کہاں ہوئی میرے بھائی؟ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کے تیسرے پہر ہر روز پہلے آسمان پر آتا ہے۔ میرے بھائی ایسی کوئی آیت، کوئی حدیث کہ اللہ کے نبی نے شب برات میں خود جاگا ہو، گھر والوں کو جگایا ہو؟ کوئی ایک حدیث یا کوئی ایک ایسی روایت جس میں اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہو کہ دیکھو تم شعبان کی 15ویں شب کو یا شب برات کا نام لے کر کہا ہو کہ شب برات کو تم جاگو؟ کوئی ایک واقعہ؟ شب برات میں جاگنے کا تصور نہ تو اللہ کے نبی سے ہے، نہ ابوبکر صدیق سے ہے، نہ عثمان بن عفان سے ہے، نہ عمر بن خطاب سے ہے، نہ حضرت علی سے ہے، نہ تو تابعین میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ہے۔ اٹھاؤ ان کی ساری کتابیں پڑھو، کہیں پر بھی ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے شب برات میں جاگنے کا تصور نہیں دیا ہمیں۔